اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تبیین سورہ مبارکہ فاتحہ میں آیہ شریفہ دوسری آیہ شریفہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ حمد اللہ کے لیے، رب العالمین اللہ جو پروردگار عالمین ہے، عالمین کو پرورش دینے والا ہے۔ حمد حق تعالیٰ کی انسان کی ہدایت کے لیے بنیادی اکائی ہے، بنیادی اصل ہے۔ جس طرح اللہ کا نام انسان کی زندگی کو نظم دینے کے لیے، جہت دینے کے لیے اور اس کو مرکزیت و محوریت دینے کے لیے ہے، اور انسان کی زندگی کا مقصد معین کرنے کے لیے اللہ کا نام اہمیت رکھتا ہے، بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح ہدایت انسان میں حمد خدا بھی وہی مقام رکھتی ہے۔ حمد ستائش، تحسین کو کہتے ہیں کسی کمال یا فعل اختیاری پر۔ جب انسان کسی شے کا کمال یا کسی انسان کے اندر کمال دیکھتا ہے اور اس کے فعل میں خوبصورتی دیکھتا ہے، حسن دیکھتا ہے، کمال دیکھتا ہے، بے ساختہ اس کمال کی تحسین، توصیف انسان کی زبان پر جاری ہو جاتی ہے۔ اس کو حمد کہتے ہیں۔ اگر وہ اختیاری نہ ہو، غیر اختیاری ہو، کمال ہو، حسن ہو، خوبصورتی ہو، لیکن اختیاری نہ ہو، اسے اس صورت میں تحسین کو مدح کہتے ہیں، حمد نہیں کہتے۔ اس لیے مدح ہر چیز کے اوپر کی جا سکتی ہے جو بھی غیر اختیاری فضیلت کسی کے اندر موجود ہو۔ حمد مخصوص ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے کمالات اور اللہ تعالیٰ کے فعل کے اندر موجود حسن و جمال کے اوپر جو تحسین انسان انجام دیتا ہے، بجا لاتا ہے، اسے حمد کہتے ہیں۔ اور یہ تحسین کا احساس انسان کے اندر ادراک اور معرفت و شناخت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ انسان پہلے کسی حقیقت کو سمجھتا ہے اور اس کے اندر موجود کمال تک پہنچتا ہے، اور پھر اس کمال کو دیکھ کر بے ساختہ تحسین انجام دیتا ہے۔ یہ ادراک و معرفت ہی انسان میں باعث بنتی ہے کہ ان حقائق کے ساتھ اور ان کمالات کے ساتھ اپنا رابطہ، تعلق بھی سمجھتا ہے۔ یعنی اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان باکمال حقائق کا میری زندگی میں کیا تعلق ہے اور ربط ہے۔ حمد جو انسان زبان سے انجام دیتا ہے، یہ اظہار حمد ہے۔ خود حمد عملی طور پر انسان جب احساس قلبی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اس احساس قلبی کے پیچھے پھر انسان، یہی احساس انسان کا محرک بنتا ہے۔ ایک اندر پیدا ہوئی دل کے اندر اٹھی ہوئی تحسین کا اظہار کرے، اور دوسرا
محرک انسان کے اندر یہ بنتا ہے کہ اس حمد کو، اس شے کو جس پر حمد کر رہا ہے، جس کی بنیاد پر حمد کر رہا ہے، اسے اپنائے بھی انسان۔ حمد میں 3 رکن ضروری ہیں: حامد، حمد کرنے والا، تحسین کرنے والا; محمود، جس کی تحسین کی جا رہی ہو، حمد کی جا رہی ہو، جس کو سراہا جا رہا ہو; اور تیسری چیز ما بہ الحمد، جس کے شے کی بدولت حمد کی جا رہی ہے، جس کمال پر حمد کی جا رہی ہے جو محمود کے اندر موجود ہے، وہ وجہ حمد کی، یہ تیسری چیز ہے۔ حامد انسان ہے، حمد خدا انسان نے بجا لانی ہے، اور محمود اللہ کی ذات ہے، اور وجہ حمد وہ کمال، جمال، خوبصورتی و زیبائی ہے جو اللہ تعالیٰ کے فعل میں انسان کو نظر آتی ہے۔ ادراک انسان میں صرف احساس پیدا نہیں کرتا بلکہ حرکت بھی ایجاد کرتا ہے۔ ادراک انسان کے اندر باعث بنتا ہے کہ انسان میں شوق پیدا ہو، صرف اظہار نہیں ہوتا، شوق بھی انسان کے اندر ادراک کا لازمی نتیجہ ہے۔ انسان اگر یہ مشروط ہے، یہ انسان جو سلیم القلب انسان ہے، سلیم الحس انسان ہے، یہ اس کے بارے میں ہے جو اپنی فطری سلامتی کو ضائع نہیں کر چکا، جو اپنی فطری سلامتی حواس کو کھو نہیں بیٹھا، اس کے لیے یہ ضابطہ ہے۔ ورنہ جو بیمار ہو گیا ہے، قلبی بیماری میں مبتلا ہے، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے، بیمار ہو گئے ہیں، جن کے دل سالم نہیں رہے ہیں، ان دلوں میں یہ ادراک بھی نہیں ہوتا، وہ ادراک کر ہی نہیں سکتے اس جمال کا جو اللہ تعالیٰ کے فعل میں پایا جاتا ہے، اور ان کے دلوں میں ادراک، احساسات یا احساس کا ذریعہ بھی نہیں بنتا، اور شوق بھی پیدا نہیں کرتا، چونکہ سرے سے یہ ادراک انہیں حاصل نہیں ہوتا۔ جب ادراک پیدا ہی نہیں ہوتا تو ظاہر ہے وہ کسی عمل کے لیے محرک بھی نہیں بنتا ان کے اندر۔ یہ بات انسان کے یعنی اختیاری اور ارادی فاعل جو بھی ہوگا، شناختہ شدہ مخلوق میں صرف انسان ہے جس کے اندر ارادی و اختیاری نظام عمل ہے، یعنی ہر کام انسان ارادہ اور اختیار سے کرتا ہے۔ ارادہ اور اختیار کب انسان میں ایجاد ہوتا ہے، ارادہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر کسی چیز کا شوق، طلب موجود ہو، خواہش موجود ہو، وہ طلب شدید، وہ طلب جو باعث ایجاد ارادہ بنے، وہ شوق، وہ طلب شوق کہلاتی ہے۔ اور شوق انسان میں کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کو اس مشتاق الیہ شے کی معرفت ہو، ادراک ہو، تصور ہو پہلے، اور تصور کے بعد اس کے اندر موجود فائدے یا اس کے اندر موجود کمال اور اس کے اندر موجود جمال کی تصدیق کرتا ہے۔ جب انسان تصور کے بعد اس تصدیق کے نتیجے میں انسان میں شوق جنم لیتا ہے، شوق انسان میں ارادہ ایجاد کرتا ہے، اور ارادہ انسان میں حرکت پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک طبیعی نظام ہے انسان کا، میکانزم ہے انسان کے اندر، اور ہر ارادی و اختیاری فاعل اسی طرح سے حرکت میں آتا ہے۔ اس کو حرکت میں لانے کے لیے ارادی اور
مختار فاعل کو حرکت میں لانے کے لیے یہ نظام انجام دینا پڑتا ہے، ورنہ ارادی اور اختیاری فاعل کوئی انجام نہیں دے سکتا کام۔ ایک مشین سے کام لینا آسان ہے، اس کو حرکت میں لانا آسان ہے، چونکہ مشین ارادی و اختیاری فاعل نہیں ہے، ایک آلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے فقط، اور غیر شعوری غیر ارادی عوامل اس کی حرکت میں موجود ہیں۔ حرکت اس میں آتی ہے، اس کے بھی محرکات ہیں، لیکن وہ سارے صنعتی اور میکانیکی محرکات ہیں، ارادی اور اختیاری محرکات نہیں ہیں۔ سب سے مشکل کام ارادی و اختیاری متحرک کو حرکت میں لانا ہے۔ مشین کو حرکت دینا بہت آسان ہے، بڑی مشین ہو، چھوٹی مشین ہو، وہ ہاتھ سے چلنے والی مشین ہو، بہت ساری مشینیں انسان ہاتھ سے چلاتا ہے، جیسے سائیکل ہے، یا جیسے اور پرانی سلائی مشین ہے جو ہاتھوں سے چلتی ہے، یا اسی طرح کسانوں کے پاس چارہ کاٹنے کی مشینیں ہیں۔ یہ سب حرکت میں آتی ہیں لیکن اپنے نظام کے مطابق، ان کے محرکات طبیعی ہیں۔ ایک انسان کو حرکت میں لانے کے لیے دشوار مرحلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ پہلے اسے آگاہی دی جاتی ہے، اور آگاہی اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر آگاہی لینے والی فطرت، آگاہی لینے والی صلاحیت سالم ہو اور زندہ ہو۔ آگاہی اس پر ٹھونسی نہیں جا سکتی، آگاہی اس کو پیش کی جا سکتی ہے، اور اس نے وہ آگاہی اختیاراً لینی ہوتی ہے آگاہانہ طور پر۔ اب یہ آگاہی جو انسان دریافت کرتا ہے، اس کے لیے خود مقدمات انسان کو چاہیے، تمہیدات چاہیے، ممدات چاہیے، محدات چاہیے انسان کو۔ اگر وہ سب فراہم ہوں تو آگاہی اس کے پاس آ جاتی ہے۔ اس آگاہی کے بعد انسان تصدیق کا مرحلہ طے کرتا ہے۔ یہ صورت میں ہوتا ہے کہ اگر شبہات نہ ہوں، انسان کے اندر شکوک نہ ہوں، شبہات نہ ہوں، ذہنی خلل نہ ہو، حقیقت کو سمجھنے دیکھنے کے لیے کوئی رکاوٹ اور مانع اور حائل نہ ہو، پھر انسان تصدیق تک پہنچ جاتا ہے۔ ورنہ پہلے قدم پر ہی انسان رک جاتا ہے، یا تصوری آگاہی نہیں لیتا، چونکہ آمادہ ہی نہیں ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہیں لیکن اس دل سے کوئی چیز انسان کو سمجھ نہیں آ رہی، ذہن ہے لیکن وہ ذہن کچھ درک نہیں کر پا رہا، صلاحیتیں اپنی کھو بیٹھا ہے وہ ذہن۔ خوب اس کے بعد اگر برفرض تصوری آگاہی انسان لے لے، تصدیق مشکل ہو جاتی ہے انسان کے لیے شبہات، شکوک کی وجہ سے، چونکہ شبہات و شکوک جب کسی ذہن کو گھیر لیں اس کو تصدیق کے قابل نہیں بناتے۔ جیسے انسان کا ہاضمہ خراب ہو جائے، پاکیزہ ترین غذائیں بھی ہضم نہیں کر سکتا، اسی طرح تصدیق ذہن کا عمل ہے۔ یہ ذہنی نظام اگر مختل ہو جائے، خلل پذیر ہو جائے، سادہ ترین آسان ترین تصدیقات انسان انجام نہیں دے سکتا، دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ جیسا قرآن کریم نے لکھا ہے انسان کے اختلال کے بارے میں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں، دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں، دلوں پہ میل چڑھ جاتی ہے، زنگ لگ جاتا ہے، یا شکوک و شبہات اور ریب اور وسوسے اور تسویلات انسان پر ہجوم کر بیٹھتی ہیں۔ اگر اس مرحلے میں آمادگی ہو اور شکوک و شبہات نہ ہو، تصدیق تک پہنچے، یہ تصدیق انسان کے اندر دو چیزیں فراہم کرتی ہے۔ ایک، اس
معروف شناختہ شدہ شے کے اندر فائدہ اور دوسرا اس کے اندر موجود کمال۔ انسان یا فائدے کی خاطر مشتاق ہو جاتا ہے تصدیق کے بعد، یا اس کے کمال کا فریفتہ ہو جاتا ہے، اس کے زیبائی کی وجہ سے اس شے کو پسند کرتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، یا فائدے کی خاطر یا کمال کی خاطر۔ دونوں صورتوں میں انسان میں شوق پھر اپنے محرکات رکھتا ہے، مشوقات انسان کے اندر اور چیزیں بنتی ہیں۔ یہ شوق ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اور شوق کی راہ میں حائل رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ شوق کو کمزور کرنے والی چیزیں بہت ساری انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ ایسے ہی کچھ چیزیں شوق کو تیز کرتی ہیں، بڑھاتی ہیں، تقویت کرتی ہیں، اور زیادہ اس کو جلا بخشتی ہیں شوق کو۔ اور یہ عام طور پر ہر ایک کا تجربہ ہے کہ کسی شے کی تصدیق فائدہ یا تصدیق کمال کے بعد انسان کو شوق پیدا ہوتا ہے، اور پھر اپنا شوق ظاہر کرتا ہے اپنے دوستوں کے سامنے، قریبیوں کے سامنے، بڑوں کے سامنے۔ وہ یا اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں یا اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ حوصلہ شکنی کریں تو شوق کمزور پڑ جاتا ہے، دھیما پڑ جاتا ہے، مدھم ہو جاتا ہے۔ یہ جو حوصلہ شکنی کر رہے ہوتے ہیں دراصل انسان کے اندر شوق کو مار رہے ہوتے ہیں، شوق ذبح کر رہے ہوتے ہیں حوصلہ شکنی والے۔ جو حوصلہ افزائی کرتے ہیں وہ شوق کی تقویت کرتے ہیں، ان کی باتوں سے، ان کی وضاحتوں سے، ان کے بیان سے، ان کی تلقین سے شوق کو مزید جلا ملتی ہے، تیز تر ہو جاتا ہے، شدت آ جاتی ہے اس کے اندر۔ اور یہ شوق شدید انسان میں ارادہ ایجاد کرتا ہے۔ جب ارادہ پیدا ہوتا ہے پھر انسان اس کمال کے طرف حرکت شروع کر دیتا ہے، یا اس فائدے کے حصول کے لیے وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ اس نظام عمل اختیاری و ارادی فاعل یا انسانی فعل کے اس عمل کے نتیجے میں حمد کیسے انسان میں پیدا ہوتی ہے، حمد کرتی کیا ہے انسان میں، اور حمد کس مرحلے میں اس نظام کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ انسان سب سے پہلے آگاہی پیدا ہوتی ہے، آگاہی کے بعد تصدیق ہے۔ یہ دونوں آگاہی کی ہی قسمیں ہیں لیکن مختلف ہیں۔ ایک صرف آگاہی ہے، دوسری تصدیق ہے کمال کی یا اس کے اندر فائدے کی۔ اور پھر اس کے آگاہی کے بعد، تصدیق کے بعد انسان میں شوق ایجاد ہوتا ہے۔ شوق کو اگر مشوقات مل جائیں، محرکات و مقویات شوق اگر فراہم ہو جائیں اور شوق قوی ہو جائے انسان کا، یہاں پر انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے حمد کا۔ شوق کے مرحلے میں دل انسان میں حمد و ستائش پیدا ہوتی ہے، سراہتا ہے انسان اس چیز کو، اور اس سراہنے سے انسان کو تسکین نہیں ملتی، یہاں رک نہیں جاتا۔ شوق پر آ کر انسان رک نہیں جاتا۔ اگر شوق شدید ہے، طلب شدید ہے، تصدیق بہت ہی واضح و مبین تصدیق ہوئی ہے، پھر یہ شوق آگے بڑھتا ہے اور حرکت ارادے تک پہنچتا ہے۔ حمد اسی شوق کے مرحلے میں یا شوق کے بعد انسان میں حمد کا احساس پیدا ہوتا ہے، ستائش اور تحسین انسان کے اندر جنم لیتی ہے۔ یعنی جہاں پر انسان اظہار کرتا ہے کسی چیز کو دیکھ کر، وہ یہ مرحلہ ہوتا ہے آگاہی کے بعد اور شوق کے بعد۔ فقط آگاہی سے انسان کے اندر حمد کا احساس پیدا نہیں ہوتا، وہ آگاہی جو شوق بھی انسان میں پیدا کرے۔ اگر احساس پیدا ہوا ہے تحسین کا، تو یہ احساس ایک طرف سے اپنا ظہور مانگتا ہے انسان سے کہ مجھے ظاہر کرو، باہر برملا
انسان اس کو اظہار کرے، اور یہ انسان کے تمام احساسات کا تقاضا ہوتا ہے کہ انہیں بروز و ظہور ملے۔ احساسات ظہور مانگتے ہیں، جذبات انسان کے ظہور مانگتے ہیں، یعنی انہیں باہر نکالو، پیش کرو۔ احساسات اگر اندر ہی رہیں تو بجائے خود انسان میں مشکلات پیدا کر دیتے ہیں۔ احساسات و جذبات ہر صورت میں ظاہر ہونے چاہیے۔ ان کے ظہور میں انسان کے لیے ایک سلامتی، نفسیاتی سلامتی موجود ہے۔ اگر یہ احساسات ظاہر نہ ہوں، نفسیاتی سلامتی انسان کی خطرے میں پڑ جاتی ہے، نفسیاتی الجھنیں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں، مثلا انسان کے اندر جو احساس ہے، اچھا احساس ہے، منفی احساس ہے، ظاہر کر دے اس احساس کو تو اندرونی بیماری سے بچ جاتا ہے۔ بیرونی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں احساس کے اظہار کے نتیجے میں، دوسروں کا رد عمل، دوسروں کا رویہ انسان کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے، لیکن اندرونی طور پر تخلیہ احساسات کا انسان کی سلامتی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اکثر لوگ کرتے بھی ہیں، اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہنسنا ظہور احساسات ہے، اظہار احساسات ہے۔ اسی طرح گریہ و رونا، یہ بھی احساسات کا ظہور ہے، اظہار ہے۔ ہنسی اب وہ لوگ جو ہنستے بھی نہیں ہیں، روتے بھی نہیں ہیں، یہ بیمار ہیں روانی طور پر، نفسیاتی طور پر یہ مریض انسان ہیں۔ ان کے اندر احساسات نہیں ہیں، یا احساسات ظاہر نہیں ہوتے، اور احساسات اگر اندر ہی دب جائیں عقدے پیدا ہو جاتے ہیں۔ عقدے سے مراد یعنی الجھنیں، نفسیاتی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں انسان کے اندر۔ حقارت کا عقدہ، کمتری کا عقدہ، نفرت کا عقدہ، بغض کا عقدہ، متعدد عقدے انسان میں پیدا ہو جاتے ہیں، الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ الجھنیں بہت مشکل ہوتا ہے ٹھیک کرنا۔ انسان کے جسم میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، الجھنیں، انہیں آسانی سے انسان حل کر سکتا ہے، لیکن انسان کی روح میں، انسان کی نفسیات میں جو الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، عقدے جنم لیتے ہیں، انہیں نہیں کھولا جا سکتا۔ عموماً یہ اجتماعی بیماری بھی بن جاتی ہے۔ نفسیاتی بیماریاں اجتماعی شکل ایجاد کر لیتی ہیں، انفرادی بھی ہوتی ہیں، اجتماعی بھی ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک پوری قوم عقدے کا شکار ہو جاتی ہے، نفسیاتی الجھن کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایک پوری نسل انسانوں کی الجھنوں کا اور عقدوں کا شکار ہو جاتی ہے، اور وہ عقدے منتقل ہو جاتے ہیں اگلی نسل کے اندر۔ معاشرتی سلامتی کے اہم پہلوؤں میں سے ایک معاشرے کی نفسیاتی سلامتی ہے، اور اس کو پرکھنا ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں رائج نہیں ہیں، ان کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، چونکہ انسانی سلامتی یا سوسائٹی کی سلامتی کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے نزدیک، اس کی جگہ دوسرے امور زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ سلامتی کا ہمارے ماحول کے اندر اتنا اثر نہیں ہے، حساسیت نہیں ہے، لیکن جن قوموں میں، جن معاشروں میں انسانی سلامتی اہمیت رکھتی ہے، وہاں پر وہ دھیان رکھتے ہیں ان چیزوں کا، کہ کوئی بھی کام اگر آپ نے انجام دینا ہے تو پہلے اس کے نفسیاتی اثرات دیکھے جائیں گے کہ اس کا مختلف طبقات پر کیا نفسیاتی اثر پڑتا ہے۔ مثلا بچوں پر نفسیاتی اثر کیا پڑتا ہے، بڑوں پر نفسیاتی اثر کیا پڑتا ہے، عورتوں پر نفسیاتی اثر کیا پڑتا ہے، غریب لوگوں پر نفسیاتی اثر کیا پڑتا ہے، مرفہ لوگوں پر نفسیاتی اثر کیا پڑتا ہے، محروم طبقات کے اوپر نفسیاتی اثرات کیا پڑتے ہیں۔ یہ سب جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، معائنہ کیا جاتا ہے،
ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد تشخیص دی جاتی ہے کہ یہ عمل یہ نفسیاتی طور پر مفید ہے یا مضر ہے یہ عمل انجام دینا۔ احساسات اپنا ظہور اور بروز مانگتے ہیں، یعنی اظہار، ان کو باہر دوسروں کے سامنے کسی نہ کسی شکل میں ظاہر کیا جائے۔ ان احساسات میں سے مختلف نوعیت کے احساسات ہیں۔ ایک احساس تحسین ہے، احساس ستائش ہے، اور بہت سارے لوگ یہ احساس اپنا ظاہر کرتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں کرتے۔ مثلا ایسے افراد جو شخصیتی طور پر عدم توازن کا شکار ہوتے ہیں، ان کی ایک علامت یہ ہے کہ یہ تحسین برانگیز چیزوں کو دیکھنے کے بعد تحسین نہیں کرتے، تعریف نہیں کرتے، سراہتے نہیں ہیں، بالکل ایک بت کی طرح، ستون کی طرح، پتھر کی طرح بے حس نظر آتے ہیں۔ یہ علامت ہے ان کے بیمار ہونے کی، کہ جہاں پر انسان کو ایک احساس پیدا ہوا ہے اس احساس کو باہر منتقل نہیں کرتا۔ جو قابل تعریف امور ہیں ان کی تعریف نہیں کرتا۔ جیسے کچھ انسان ہیں قابل تعریف انسان ہیں، ان کی شخصیت، ان کا رویہ، ان کے اعمال، ان کی کوششیں اور نتائج، یہ سب تحسین برانگیز ہیں، انسان کو تعریف کرنی چاہیے ان انسانوں کی۔ لیکن کچھ لوگ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس وجہ سے کہ یا کیناتوز ہیں، عقدہ ہے ان کے اندر، عقدے کی وجہ سے احساس تحسین ان کا باہر نہیں آتا۔ احساس پیدا اندر ہوتا ہے لیکن اس کے اثرات زبان پر اور جسم پر باہر ظاہر ہو جاتے ہیں، نمایاں ہو جاتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کے اندر کسی چیز کی تعریف کا احساس پیدا ہو گیا ہے، آپ کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں، آنکھوں میں چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم دقت کریں، غور کریں تو آنکھیں انسان کی اس احساس کو نمایاں کر دیتی ہیں۔ چہرہ انسان کا، چہرے کے خط و خال انسان کے یہ نمایاں کر دیتے ہیں، انسان کے احساسات کی ترجمانی کر دیتے ہیں۔ مثلا جیسے قرآن کریم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور عام اردو میں بھی ہے، عربی فارسی سب زبانوں میں بنیادی طور پر عربی لفظ ہے۔ بشارت، بشارت اس بات کو کہتے ہیں جس کے نتیجے میں انسان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، اور وہ احساس انسان کے بشرہ جلد پر ظاہر ہو جاتا ہے، چہرے پر ظاہر ہو جاتا ہے، چہرہ کھل جاتا ہے، کھلکھلا جاتا ہے، انسان کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ جس طرح پھول کھلتا ہے اور روشن ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں مرجھایا ہوا پجمردہ چہرہ ہے کہ اس کے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوا، یا اگر پیدا بھی ہوا ہے تو وہ منفی احساس پیدا ہوا ہے، جس کی وجہ سے چہرہ سکڑ گیا ہے، جکڑ گیا ہے، اور انسان ناگواری کا احساس انسان کے چہرے پر پیدا ہو جاتا ہے۔ بشارت وہ خبر یا آگہی جو انسان میں احساس خوشحالی، خوشگوار احساس پیدا کرے۔ اور خوشگوار احساس کو بشارت کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ خوشگوار احساس دل سے نکل کے چہرے پہ آ جاتا ہے، جلد پہ آ جاتا ہے، بشرہ پہ آ جاتا ہے، اور اس کے اندر انبساط پیدا ہوتا ہے، کشادگی آتی ہے، کھل جاتا ہے انسان کا چہرہ۔ بس یہ احساسات انسان کے خود ظہور طلب کرتے ہیں۔ احساس کے اندر اندرونی رجحان ظہور کا ہے، باہر نکلنے کا ہے۔ کچھ لوگ دبا کے احساسات کو دبا کے رکھتے ہیں کہ ظاہر نہ ہونے دیں،
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ احساسات کا ظہور ہماری کمزوری ظاہر کرتا ہے. جیسے انسان کے اندر ایک احساس ہے خوف، اور اگر یہ خوف ہم باہر ظاہر کر دیں، کمزوری ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بزدل انسان ہے. احساس خوف اندر موجود ہونے کے باوجود ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ظاہر نہ ہونے دوں، ایسی اداکاری کروں کہ یہ لگے کہ میں ڈرا نہیں ہوں، جبکہ اندر سے انسان ڈرا ہوا ہے. اور یہ خوف جو دباتا ہے انسان اندر، یہ خوف دبتے نہیں ہیں، عقدے بن جاتے ہیں. جو خوف، جو احساسات ابھر کے ظاہر ہو جائیں وہ بیماری نہیں بنتے، لیکن جو احساسات دب دیے جائیں، دبا دیے جائیں، وہ بیماریاں بن جاتے ہیں، الجھنیں اور عقدے بن جاتے ہیں. اور یہی الجھنیں اور عقدے انسان کی عملی زندگی کی مشکلیں بن جاتی ہیں. رویے انسانوں کے ان نفسیاتی عقدوں اور نفسیاتی الجھنوں کے سے متاثر ہوتے ہیں. جس جگہ انسان ایک اچھا رویہ چاہتا ہے اختیار کرنا، نہیں کر سکتا، مجبور ہوتا ہے، وہ کہہ بھی دیتا ہے میں نہیں کر سکتا، چونکہ میرے اندر ایک عقدہ پیدا ہو گیا ہے، نفرت پیدا ہو گئی ہے، وہ نفرت مجھے اچھا برتاؤ کرنے نہیں دیتی. لیکن جن احساسات کو ظاہر کر دیا ہے آپ نے، بچ گئے، آپ خطرے سے بچ گئے، الجھن سے بچ گئے، نفسیاتی بیماری سے بچ گئے آپ. تحسین ایک احساس ہے، مشاہدہ کمال کا، ادراک کمال، مشاہدہ کمال کا احساس تحسین ہے. تحسین ظاہر ہوتی ہے، تحسین وہ احساس ہے جو امڑتا ہے اندر اور بے ساختہ زبان پر آ جاتا ہے. اور طبیعی انسان وہ ہوتا ہے جو جہاں تحسین برانگیز چیز اس نے دیکھی ہے، مشاہدہ کیا ہے، اس کو ظاہر کر دے. بچے عموماً وہ بچے جن کے احساسات دبا نہیں دیے گئے، کیونکہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ایک ایسے گھٹن کے ماحول میں رکھا جاتا ہے کہ کوئی چیز ان کی ظاہر نہ ہو، خوشی ہے تو بھی ظاہر نہ کریں، غمی ہے تو بھی ظاہر نہ کریں، بالکل غیر طبیعی حالت میں رہتے ہیں. لیکن جہاں پر ان کو اپنا اندرونی احساس ظاہر کرنے کا موقع ملتا ہے، عموماً بچے، چھوٹے بچے جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، اس مشاہدے کے اندر بچوں کی کشش کی چیز اس کو نظر آتی ہے. بچوں کے لیے جو جاذبہ ہے اس میں نظر آتا ہے، بچہ اس شے کا مجذوب ہو جاتا ہے، اور اس مجذوبیت کو بچہ چھپاتا نہیں ہے، ظاہر کرتا ہے، فوراً اس کی مانگ کرتا ہے، طلب کرتا ہے کہ یہ مجھے چاہیے. اداکاری نہیں کرتا، حقیقتاً طبعی طور پر فوراً اس کا خواہاں طلبکار بن جاتا ہے. یہ طلب کرنا تحسین ہے، تحسین نہیں، توصیف نہیں. اس کشش اور جاذبے کی تحسین نے اس میں طلب پیدا کر لی ہے کہ اس شے میں موجود یہ شے اتنی دل ربا ہے بچے کے لیے، اتنی حسین ہے کہ بچہ اس کو لیے بغیر ٹلتا نہیں ہے. پہلے بچگانہ انداز سے اس کو طلب کرتا ہے، یہ مجھے چاہیے، اگر مل جائے خوش ہو جاتا ہے، سرگرم ہو جاتا ہے، نہ ملے تو احتجاج کرتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، ایڑیاں رگڑتا ہے، جو اس سے بن پڑے وہ کام انجام دیتا ہے جب تک وہ حاصل نہ ہو جائے، بشرطے کہ وہ سخت گیر ماں باپ یا سخت گیر ماحول میں نہ ہو. ورنہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر احساس ظاہر کیا تو 2 تھپڑ پڑیں گے، پھر وہ درد کئی ہفتوں تک بھولے گا نہیں مجھے. لہٰذا خوف کی وجہ سے جی چاہتے ہوئے اظہار نہیں کرتا، گزر جاتا ہے. دکان سے دیکھتا ہے کھلونا، ایک نگاہ کھلونے پہ ڈالتا ہے، ایک ماں پہ ڈالتا ہے، تو پھر ماں کا قہر اور غضب یا باپ کا قہر و غضب اس کے ذہن میں مجسم ہوتا ہے، تو وہ کھلونے سے اس احساس کو دبا کر غضب والدین سے ڈر کر آگے گزر جاتا ہے.
لیکن جہاں اس کو یہ آزادی ہوتی ہے کہ اپنا احساس ظاہر کرے، وہاں یہ تحسین، بچے کی تحسین مانگ بن جاتی ہے، طلب بن جاتی ہے کہ یہ خود اس کا خواہاں بن جاتا ہے۔ حمد جس طرح عموماً تفسیر ہوا ہے، یہ حمد کا مطلب، حمد ان معنوی مقدس امور میں سے ہے جس کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اجر سے ضرور ہے اس کا تعلق، لیکن انسان کی زندگی کے اندر تاثیر حمد کی، انسان کی شخصیت سازی میں حمد کی تاثیر، انسانی معاشرے میں، انسانی سماج میں، انسانی سوسائٹی میں حمد کیا کردار ادا کرتی ہے۔ چونکہ معنویات ہیں اور معنویات کا تعلق انسان کی زندگی میں نہیں ہوتا، بلکہ قلبی باطنی امور ہوتے ہیں جن کا اجر آخرت میں انسان نے لینا ہے۔ یعنی ہم نے جو حمد پڑھی ہوئی ہے شروع سے، ابتدا سے، بچپن سے ابھی تک، بڑھاپے تک، وہ حمد ایک ذکر ہے اور ثواب کی چیز ہے، معنوی چیز ہے، باطنی چیز ہے۔ اور حمد کا انسان کی عملی زندگی میں کوئی تاثیر کردار نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی حمد کریں، اللہ کی ذات خوش ہو جائے گی کہ یہ میری تعریفیں کر رہا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے اور کوئی نعمت آپ کو عطا ہو جائے گی۔ جس طرح آپ عموماً کرتے ہیں، کسی انسان کی تعریف کرتے ہیں، وہ خوش ہو کے آپ کو کوئی اور چھوٹ دے دیتا ہے۔ عموماً جو لوگ ثناخوان ہوتے ہیں، مداحین، رسول اللہ کی حدیث بھی ہے کہ مداحین، چاپلوس، ان کے منہ پہ مٹی پھینک دو، جہاں چاپلوس نظر آئے، مداح نظر آئے، متملق انسان، خوش آمد کرنے والا، اس کے منہ پہ خاک مار دو۔ یعنی قابل مذمت چیز ہے یہ۔ چاپلوس کس کو کہتے ہیں کہ مثلاً کوئی چیز اس کو چاہیے، آپ کھانا کھا رہے ہیں، میزبان کی تعریفیں شروع کر دیں، جی ماشاء اللہ آپ کیا کھانا بنایا ہے آپ نے، تاکہ ایک دو بوٹیاں اور دے دے آپ کو۔ اس حمد کا یہی صلہ یہی مل جاتا ہے ہمیں۔ عموماً ہم حمد کو اسی حد تک سمجھتے ہیں کہ ایک معنوی ذکر ہے، اللہ کی حمد کرنا، اور اس کا ایک اجر ہے اس کے بدلے میں۔ معنویات کو ہم اپنی ہدایت کا ذریعہ نہیں سمجھتے، معنویات کو ثواب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہدایت اس حصے کو کہتے ہیں جو ہماری زندگی، موجودہ یہی زمینی زندگی منظم کرے، اس موجودہ زمینی زندگی کو مقصد تک پہنچائے۔ ہدایت اسی کو کہتے ہیں نا، مقصد کی نشاندہی اور مقصد تک پہنچانے والے راستے کی نشاندہی، ان دو چیزوں کو ہدایت کہتے ہیں۔ حمد سے ہمیں کیا چیز نصیب ہوتی ہے؟ مقصد زندگی اور مقصد زندگی تک پہنچنے کا راستہ حمد سے نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر۔ وہ ایک تفسیر ہمارے ذہن میں ہے حمد کی کہ حمد ایک معنوی ورد ذکر ہے، اللہ کی تعریفیں، اور جتنی ہم اللہ کی تعریفیں کریں گے اللہ کی ذات ہم سے زیادہ خوش ہوگی اور اجر اس کا ملے گا، اور وہ بھی آخرت میں ملے گا۔ باقی دنیا میں آپ کو کچھ زندگی بنانے کے لیے، شخصیت بنانے کے لیے، سوسائٹی بنانے کے لیے، ضروریات زندگی مہیا کرنے کے لیے، وہ آپ کو باقاعدہ اسکول میں، انگلش میڈیم اسکول میں داخلہ لینا پڑے گا، یہ علوم پڑھنا پڑیں گے۔ یہ حمد کس کام کی ہے پھر؟ اگر میں نے تعلیم حاصل کر کے، ڈگری لے کے، جاب کر کے اپنی ساری ضرورتیں پوری کرنی ہیں، تو یہ چیزیں پھر، یہ معنویات کس کے لیے ہیں؟ جو لوگ اسکول پڑھتے ہیں، حمد کریں یا نہ کریں، محنت کریں، پاس ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو یاد کریں یا نہ کریں، اگر صحیح تعلیم کا حق ادا کیا ہے، امتحان صحیح دیا ہے، پڑھا صحیح ہے، پیپر صحیح دیے ہیں، نمبر ٹھیک لیے ہیں، پڑھ کے کامیاب ہو کے زندگی میں کوئی نہ کوئی
انہیں ملازمت مل جاتی ہے اور ضروریات زندگی اس طریقے سے پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ حمد پڑھنے والا بھی یہی کام کرتا ہے، اسکول جاتا ہے، داخلہ لیتا ہے، ایڈمیشن لیتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، مہارت حاصل کرتا ہے۔ جو حمد نہیں کر رہا، دونوں ایک ہی طریقے سے اپنی زندگی بنا رہے ہیں۔ تو یہ حامد بیچ میں یہ فالتو کام حمد والا کیوں کرتا ہے؟ وہ حمد کے بغیر ساری کامیابیاں حاصل کر گیا ہے، میں حمد کرتے کرتے وہی کامیابیاں حاصل کر رہا ہوں جو بغیر حمد کے حاصل کر رہا ہے۔ یہی حال عبادت کا بھی ہے، میں عبادت کر کر کے لیکن کامیابی ساری اسکول سے، کامیابی ساری اکیڈمی سے، کامیابی ساری کالج یونیورسٹی سے حاصل کی ہے، تو یہ نمازیں، یہ روزے، یہ میرے کس کام آئے ہیں؟ وہ بغیر روزے کے مثلا بن گیا ملک کا سربراہ، میں روزے رکھ رکھ کے نوکری بھی نہیں ملی مثلا۔ تو یہ جو چیزیں معنویات کے نام پر ہمیں تحویل دے دی گئی ہیں، ان معنویات کا ہماری ہدایت سے کوئی ربط ہے یا نہیں ہے، یا فقط اجر اخروی کے لیے ہیں؟ یہ حمد، یہ جو آپ دنیاوی امور استعمال کرتے ہیں اور دنیاوی وسائل اختیار کرتے ہیں، دنیاوی کسی نظام سے جڑ جاتے ہیں، یہ حمد ہی ہے آپ کی۔ حمد کے نتیجے میں یہ کام کر رہے ہیں آپ۔ حمد ادراک، تصدیق اور شوق کے بعد پیدا ہونے والا احساس تحسین ہے۔ جو کچھ آپ نے مشاہدہ کیا ہے، اس مشاہدے کا شوق ہے اور اس کو آپ نے سراہا ہے، لیکن سراہنا ہی کافی حمد نہیں ہے، بلکہ خود یہ حمد محرک ہے آپ کے لیے، بات آگے تک جا رہی ہے۔ آپ سراہ کے کسی چیز کو رکتے نہیں ہیں، اس پر اگلا قدم اس کو اپنانا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے، اس تک پہنچنا ہے یا اسے اپنی دسترس میں لانا ہے۔ دوسرا قدم یہ ہے حمد کا، ورنہ فقط سراہنا، ایک احساس کے طور پر تعریف کر دینا، یہ اس طرح کا عمل نہیں ہے کہ یہیں پہ رک جائے۔ ہم باقی چیزوں میں بھی یہی دیکھتے ہیں، مثلا آپ کے علم میں آج کل یہ آگاہی میڈیا نے آسان کر دی ہے، تبلیغاتی جو اشتہار چلتے ہیں میڈیا کے اوپر، مثلا کوئی ٹی وی چینل ہے تو وہ زیادہ تر اس کا جو نشریات ہیں وہ مشتمل ہیں اشتہارات پر، مختلف چیزوں کے اشتہار ہیں، کسی جگہ کھانے کی چیزوں کے اشتہار ہیں، کسی جگہ کاسمیٹک مصنوعات کے اشتہارات ہیں، کسی جگہ گھریلو، کسی جگہ موبائل، کسی جگہ کوئی اور چیز، جو چیز انسان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے لیکن بنانے والوں نے بیچنی ہے، فروخت کرنی ہے، تو وہ حمد کے ذریعے یہ کام کرتے ہیں۔ حمد کو اپنے کاروبار کا انہوں نے ذریعہ بنایا ہوا ہے، حمد کے عنصر سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن پہلے انسان کو حمد پر ابھارتے ہیں کہ انسان حمد کرے، اشتہار بناتے ہیں اس چیز کا، اور وہ اشتہار بنا کے مختلف اس میں انسانی نفسیات کے مطابق حربے استعمال کرتے ہیں، انسانی نفسیاتی حربے کہ انسان کن کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، انسانی خواہشات کو خصوصاً وسیلے کے طور پر، اپنی تجارت کے وسیلے کے طور پر آپ کی خواہشات کو ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ مثلا انسان کے اندر جنسی خواہش ہے تو ہر اشتہار ایک برہنہ عریان عورت کے ذریعے سے ہے، کوئی بھی چیز ہے وہ عورت سے اور ان چیزوں سے تعلق بھی نہیں رکھتی، لیکن اس کو ایک برہنہ عریان فاحشہ عورت کے ہاتھ میں دے کر یا اس کو اس کے ساتھ ملا کر یہ اشتہار آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ چونکہ آپ
کے بارے میں ان کاروباری ایجنسیوں کا اور میڈیا کا یہ نظریہ ہے کہ آپ فقط شہوانی مخلوق ہیں، آپ صرف شہوتران ہیں۔ انہیں آپ کے بارے میں یہ حسن ظن نہیں ہے کہ آپ عقل مند بھی ہیں، آپ فطرت بھی رکھتے ہیں، آپ مثبت احساسات بھی رکھتے ہیں، آپ معرفت بھی رکھتے ہیں۔ یہ نظریہ موجود ہے باقاعدہ مغربی بعض ان کے سائنسدانوں کا، جیسے ان کے 2 یا 3 ایسے مفکر ہیں جنہوں نے شہوانی تہذیب کی بنیاد رکھی ہے، فلسفی بنیاد، نظریاتی بنیاد۔ ان میں سے ایک زگمنڈ فرائیڈ ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے، اس شخص کا، یہودی نسل ہے یہ بھی ڈارون کی طرح، ان کا یہ کہنا ہے کہ انسان کے اندر کوئی فطرت نہیں ہے، کوئی معنویت نہیں ہے، انسان فقط، عورت و مرد دونوں فقط شہوانی ہے، جانور سے زیادہ شہوتران انسان ہے۔ لہٰذا یہ ہر چیز میں شہوت جنسی کو مد نظر رکھتے ہیں، یہ اس کا نظریہ ہے۔ اور اسی نظریے پر انہوں نے پوری تہذیب بنائی ہے، نظام بنایا ہے، ماحول بنایا ہے، قوم بنائی ہے، نظام تعلیم بنایا ہے اور کاروبار بنایا ہے۔ اب کاروبار میں یہاں مومنین ہم سے پوچھنے آتے ہیں کہ ہمارا کپڑے کا کاروبار ہے، یہ سوال 20 دفعہ مجھ سے ہو چکا ہے کہ ہمارا کپڑے کا کاروبار ہے، گارمنٹس کا کاروبار ہے، عورتوں کے کپڑے ہم بناتے ہیں، اور یہ عورتوں کے کپڑے فروخت کرنے کے لیے ہمیں عورتوں کو پہنانے ہوتے ہیں، ماڈلز، فاحشہ عورتیں، ننگی برہنہ عورتیں، جسم کی نمائش کرنے والی عورتیں، وہ باقاعدہ اپنے آپ کو پرکشش بناتی ہیں جنسی طور پر، پھر ان کا جوڑا پہنتی ہیں، وہ پہن کر ایک ہال کے اندر لوگوں کے اندر اس روسٹرم پر جا کر یہ کیٹ واک کرتی ہیں وہ عورتیں فیشن شو میں۔ اگر ان عورتوں کو یہ لباس پہنا کے ہم یہ تصویریں نہ بنائیں تو ہمارا لباس بکتا نہیں ہے۔ خوب آپ توجہ کریں کہ آپ نے کپڑا بیچنا ہے، لیکن اس کپڑے کو جب تک شہوت کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے آپ کا کپڑا نہیں بکتا۔ جوتا پہننا ہے، جوتا بیچنا ہے، آپ نے جوتا کپڑا انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے ڈبل روٹی بیچنی ہے، اگر آپ نے پنیر بیچنا ہے، اگر آپ نے مربع بیچنا ہے، اگر آپ نے حتیٰ گاڑی کا ٹائر بیچنا ہے، گریس بیچنی ہے، کوئی پلاس پیچکس بیچنا ہے، تو یہ برہنہ واحیات فاحشہ عورتوں کے ساتھ ان کی تصویریں ہوں گی۔ ٹوتھ پیسٹ آپ نے بیچنا ہے، ٹوتھ برش بیچنا ہے، آپ نے تولیہ بیچنا ہے، آپ نے یہ ضروریات زندگی، یہ سب اس کو جنسی شہوت کے ساتھ جوڑیں، چونکہ انسان شہوت پرست و شہوتران ہے۔ آپ ناکارہ ترین چیز، معیوب ترین چیز فاحشہ ترین عورت کے ہاتھ میں دے کے اشتہار بیچیں، سارا مال آپ کا بک جائے گا۔ کیوں بک جائے گا؟ چونکہ انسان نے اس شہوتران یا شہوت انگیز عورت کو دیکھنا ہے، اس کو دیکھ کر اس کی تصویر سے اس کی شہوت بھڑک اٹھنی ہے۔ اصل اس کا رجحان اس شہوانی منظر نے کھینچا ہے، شہوانی منظر کے ساتھ آپ نے اپنی کاروباری پیداوار بھی جوڑی ہوئی تھی، اپنی مصنوعات بھی جوڑی ہوئی تھی، لہٰذا اس تسکین کے ذریعے وہ یہ چیز خرید لے گا۔ اس نفسیاتی حربے کے تحت آپ مومنین کو رمضان کی ساری چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، معنوی چیزیں بھی، مادی چیزیں بھی، ساری اس فارمولے کے تحت بیچ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کرتے کیا ہیں؟ اصل میں کرتے یہ ہیں کہ وہ پہلے جو چیز بناتے ہیں اسے دکان پہ نہیں رکھتے، اسے اشتہار میں لے آتے ہیں، اشتہار میں لا کر اس کا مصنوعی کاذب جھوٹا حسن کسی دوسری شے کے حسن سے کے ساتھ ملا کر آپ کے احساس تحسین کو ابھارتے ہیں۔ پہلے آپ کے اندر یہ احساس تحسین ابھرتا ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، اسی شے کے متعلق جو انہیں بیچنی ہے اور آپ نے خریدنی ہے، اسی کے بارے میں
آپ کے اندر احساس ابھارتے ہیں تحسین کا. اسی احساس تحسین کو حمد کہتے ہیں. یعنی پہلے حمد آپ کے اندر پیدا کرتے ہیں. خوب حمد پیدا کرنے کے بعد تو مسلمانوں کو تو پتہ ہے تسبیح لے کے الحمدللہ یہ حمد ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں ہوتی حمد. یہ تو علماء نے یا مسلمانوں نے یا دینداروں نے حمد کا غلط رخ متعین کیا ہے. حمد تحریک کے لیے ہے، حمد محرک بنتی ہے اگلے مرحلے کے لیے. حمد احساس تحسین پیدا کرتا ہے. احساس تحسین انسان کو ابھارتا ہے. جس چیز کا احساس حسن کا تحسین کا اتنا تمہارے اندر پیدا ہوا ہے کہ بے ساختہ تمہارے اندر ایک رجحان پیدا ہو گیا اس کی طرف، اصل میں اس کے حصول کی طلب پیدا ہوئی ہے آپ میں. حمد وہ احساس جو آپ نے تحسین کا اپنے اندر پیدا کر کے ظاہر کیا ہے. اس احساس کے ظہور کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس شے کی تمنا ہے، آپ کو اس شے کی خواہش ہے، آپ اس کے خواہاں ہیں. آپ جب بھی آپ کے پاس موقع ہوا، وسائل ہوئے اور آزادی ملی آپ کو، آپ یقیناً اس کو حاصل کریں گے جس چیز کو آپ نے سراہا ہے. مثلاً بچپن میں، ابھی تو بہت فرق آ گیا ہے، میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں، یا جو میری عمر کے یا مجھ سے بڑے بزرگان ہیں ان کے بچپن میں جن چیزوں کا شوق تھا. آج کل بچہ چھوٹا سا شیر خوار ہوتا ہے، اس کو موبائل کا، ٹچ سسٹم موبائل کا، اسمارٹ موبائل کا اس کو شوق ہے، اینڈرائڈ کا، اور اس کو ٹیبلٹ کا اور ان چیزوں کا اس کو شوق ہے. ہمارے زمانے کے جو بچپن کے لوگ تھے، بچے تھے، تھوڑا چلنے پھرنے کے جب قابل ہوتے تھے یا لڑکپن میں پہنچتے تھے، سائیکل کا شوق ہوتا تھا. مجھے خود یاد ہے، مجھے اسکول میں بہت شوق ہوتا تھا سائیکل چلانے کا، لیکن سائیکل صرف دیکھنا میسر تھا، اس کو ہاتھ لگانا یا چلانا یہ دور دور تک اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا. ایک دفعہ ایک موقع بنا تھا کہ سائیکل پرانا سا بہت ہی کھٹارا، وہ جس بزرگ کا تھا وہ خود اس سے عاجز تھا، تھکا ہوا تھا، زنگ آلودہ اس کا روزانہ پنچر ہوتا تھا. تو ایسے لگتا تھا کہ وہ ابھی اس سائیکل کو پھینک دے گا. تو اس پر نظریں جمائی ہوئی تھیں کہ اگر اس نے پھینک دیا تو اس کے کباڑ خانے سے میں اٹھا لوں گا اور اس کو ٹھیک کر کے اس کو چلاؤں گا. لیکن وہ بھی اس نے کسی اور کو دے دیا. وہ آخری امید بھی مایوسی میں بدل گئی. یعنی ایک سائیکل انسان دیکھتا ہے دوسرے کو سائیکل چلاتا ہوا، ایک احساس بچپنے کا میں بتا رہا ہوں. ایک چیز ہے بچے کو پسند آ گئی ہے، اور یہ پسند آنے کا مطلب یہ ہے کہ تحسین کی ہے اس نے، واہ واہ کی ہے، یہ حمد ہے. یہ تحسین کا احساس کہ یہ کتنی اچھی چیز ہے، یہ کتنا اچھا انسان ہے، یہ کتنا خوش نصیب انسان ہے جس کے پاس سائیکل ہے. وہ سائیکل چلاتے تھے، مثلا ہم دور تک اس کو اوجھل ہونے تک پیچھے سے دیکھتے رہتے تھے کہ یہ تحسین کے احساسات تھے. اور یہ احساس نہیں تھا، یہ طلب بھی تھی، اندر خواہش بھی تھی، لیکن اس طلب تک پہنچنے کے وسائل نہیں ہوتے. پہلی فرصت انسان کو جب ملتی ہے، مثلا جیب خرچ ملتا ہے یا کہیں فیملی سے، خاندان سے، کہیں سے بھی کوئی انسان کو اگر تھوڑا سا بھی وسیلہ مال ملتا ہے تو سب سے پہلے وہ اسی چیز کے حصول کی کوشش کرتا ہے جس نے اس کے اندر یہ احساس تحسین بھڑکایا ہے، جو اس کو بہا گئی ہے، جو چیز پسند آئی ہے، جو اس کے لیے بہت ہی پرکشش بنی تھی، اسی چیز کے حصول کے لیے سب سے پہلے جا کر وہ اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے. تحسین ایک احساس ہے، ایک خوبصورت چیز یا باکمال چیز کو دیکھنے کے بعد پیدا ہوتا ہے. اور یوں نہیں کہ یہ تحسین ہی آخری ہدف ہے، چونکہ آپ نے تحسین کر دی ہے پس اجر عظیم آپ کے شامل حال ہو گئے. حمد کا اجر عظیم حوریں نہیں ہیں، حمد کا اجر عظیم دودھ اور شہد اور
دہی اور پراٹھے اور وہ نہیں ہیں۔ حمد کا اجر عظیم کیا چیز ہے؟ ما یحمد بے، جس نے تحسین ابھاری ہے وہ خود اجر بنتا ہے حمد کا۔ حامد کو نصیب کیا ہوتا ہے حمد سے؟ وہی جس نے حمد کا احساس انسان کے اندر ابھارا ہے، وہی اجر بن کر انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ یعنی حمد انسان کو اس ما یحمد بے تک پہنچاتی ہے۔ جس چیز کو دیکھا، جس کمال کو دیکھا، جس حسن کو دیکھا اور جس نے تحسین بڑھکائی انسان کے اندر، اس کے بغیر تو انسان کسی پر قانع نہیں ہوتا۔ مثلا آپ کو کسی جگہ گئے روزے کی حالت میں اور بہت اچھا کھانا بن رہا تھا، بہترین، جو آپ کی پسندیدہ چیز ہے وہی پک رہی تھی، خوشبو آپ کو آئی، پکتی ہوئی دیکھی اور آپ نے واہ واہ سونگ کے اس کو کہا واہ واہ۔ اور پھر آپ جب کھجور کا وقت آیا تو آپ کو کہا جائے، وہی باورچی جو پکا رہا ہے وہ آئے کہ چونکہ آپ نے میرے کھانے کی بہت تعریف کی تھی، وہ کھانا تو اسپیشل VIP مہمانوں کے لیے پکا تھا، آپ یہ کھجوریں کھا لیں، سوکھی ہوئی کھجوریں اجر کے طور پر، وہ جو آپ نے کھانے کی تعریف کی تھی اس کے اجر کے طور پر یہ سوکھی ہوئی کھجوریں کھا لیں، یہ لسی پی لیں۔ آپ کیا آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ میں نے جو تعریف کی تھی اس کا یہ اجر بنتا ہے؟ نہ، اس کا اجر کیا بنتا ہے؟ وہی کھانا جو مجھے پسند آیا تھا، جس نے میرے اندر یہ تعریف ابھاری تھی، جس نے میرے اندر یہ تحسین اور احساس ابھارا تھا، اس احساس کا جواب وہی شے ہے، وہ خود وہی شے ہے۔ وہ ملے گی تو میرے احساس کو تسکین پہنچے گی، اگر وہ نہیں ملے گی تو اس احساس کو تسکین نہیں پہنچتی۔ دوسرے لفظوں میں احساس حمد ایک احساس ہے قلبی، لفظی طور پر جو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، یہ اس قلبی احساس کا اظہار ہے۔ قلبی احساس ایک طلب ہے، ایسی طلب جس کی پیدائش میں ادراک، حسن، خوبصورتی، کمال، تشخیص، تصدیق سب شامل ہیں، شوق شامل ہے۔ اور شوق کسی طلب میں شامل ہو، اس طلب کا اجر وہی چیز ہوتی ہے جس کی طلب ہے، اس کے بغیر وہ اجر نہیں شمار ہوتا۔ جس طلب کا محرک شوق ہو، شوق نے طلب پیدا کی ہے، تو یہ طلب مطمئن قانع کب ہوگی؟ اسی شے سے جس کی طلب ہے۔ پانی کی طلب ہے تو آپ کو پیسے دے دیے جائیں، پانی نہیں ہے، آپ کا روزہ ہے، افطار کے وقت یہ 500 روپیہ لے لو، پیاس بجھ گئی آپ کی؟ نہیں، 1000 روپیہ لے لو، پانی چاہیے۔ چونکہ یہ اندر جو طلب ہے وہ پانی کی ہے، یہ احساس جس کا نام پیاس ہے، یہ پانی کی طلب کا نام ہے۔ پانی کی طلب کو پیاس کہتے ہیں۔ پانی کی طلب پانی سے پوری ہوتی ہے، پانی کی طلب پیسے سے پوری نہیں ہوتی۔ پانی کی طلب ہے، آپ کو پانی نہیں ہے، آپ کو امتحان میں نمبر زیادہ دے دیتے ہیں، پیاس نہیں بجھتی اس سے۔ جس چیز کی طلب ہے اسی چیز سے اس طلب کو تسکین ملتی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو ایجاد کیا ہے، کل کائنات میں ہر چیز یہ اللہ کا فعل ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ کا فعل، یہ موجودات عالم ہیں سب کے سب۔ آپ بھی اللہ کا فعل ہیں، فعل خدا ہیں آپ۔ اور فعل خدا میں جس طرح اللہ کی ذات با کمال ہے، اللہ کا فعل بھی با کمال ہے۔ کمالات ذات اللہ کے فعل میں منعکس ہوتے ہیں، اور فعل خدا میں انسان کمال دیکھتا ہے، اور یہ کمال دیکھ کر انسان کے اندر تحسین پیدا ہوتی ہے۔ کمال جب انسان کے اندر تحسین کا احساس پیدا کرتا ہے، یہ احساس طلب بن جاتا ہے، اور یہ طلب کب پوری ہوتی ہے؟ اس طلب کو اجر کہاں ملتا ہے؟ جب وہی کمال اس کو نصیب ہو۔
اس کمال کے علاوہ کچھ اور چاہے پاداش میں، اجر میں، معاوضے کے طور پر دے دی جائے، اس تحسین کے احساس کو تسکین نہیں ہوئی، اس کو اجر نہیں ملا۔ حمد کا اجر ما یحمد بہ، جس پر حمد ہوئی ہے وہی چاہیے۔ اسی نے تو یہ حمد پیدا کی تھی، اسی نے تو یہ احساس پیدا کیا تھا، اب اسی سے یہ اجر بھی ملے گا اس کا۔ ہم ابھی دنیا میں کس کی حمد کر رہے ہیں؟ جس طرح منافق رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دیتے تھے، نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ یعلم کہ انک رسول اللہ، اللہ کو علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافقین کاذبون ہیں، منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ اس میں کیا جھوٹ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ واقعاً اللہ کے رسول ہیں، تو اس میں جھوٹ کہاں ہے؟ منافق کہہ رہا ہے، منافق اگر کہے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ خب ہم توجہ کریں، یہ قانون عام ہے، یہ نفاق اعتقادی، منافقت اخلاقی، منافقت سماجی، منافقت دینی، منافقت عبادی، منافقت علمی، یہ تمام منافقتوں کا پیمانہ ہے۔ تمام منافقتوں کا نفاق وسیع چیز ہے انسان کے وجود میں جب آ جائے تو۔ تسبیح کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، سبحان اللہ عما یصفون، قرآن کریم میں چند دفعہ یہ آیات تکرار ہوئی ہیں، سبحان اللہ عما یصفون، یہ جو اللہ کی توصیف کرتے ہیں، اللہ اس سے منزہ ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ مثلا یہ جب خداوند تبارک و تعالیٰ کی توصیف میں کچھ بھی کہتے ہیں، خدا ان کی توصیف سے پاک ہے، منزہ ہے، ایسے نہیں ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں۔ مثلا یہ جب اللہ کو کہتے ہیں یا رحمان و یا رحیم، یہ جب انہی ناموں سے اللہ کی توصیف کرتے ہیں، خدا کو جب کہتے ہیں یا رازق یا کریم یا فلاں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جو تم کہہ رہے ہو۔ ایک تو وہ چیزیں نا جو مشرکین کہتے ہیں، مشرکین تو اللہ کو نہیں مانتے تاکہ توصیف کریں، اللہ کی توصیف وہی کرتے ہیں نا جو اللہ کو مانتے ہیں۔ مشرک تو اللہ کو نہیں مانتا، کافر، یہ تو نہیں کہہ رہے کہ وہ جو شرک کرتا ہے اس سے اللہ پاک ہے، وہ تو توصیف اللہ نہیں ہے، وہ تو انکار ہے اللہ کا۔ توصیف یعنی جو اللہ کو مان کے اللہ کی صفات بیان کرتے ہیں، ان صفات سے اللہ منزہ ہے۔ کیوں منزہ ہے؟ میں تو صحیح صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ ابھی میں زبان سے کہہ رہا ہوں الحمدللہ، تعریف اللہ کی ہے، سب تعریف اللہ کی ہے۔ خوب اگر سب تعریف اللہ کی ہے تو یہ جو تیرے اندر بہت سارے شوق، احساسات، یہ تیرا انتخابات، یہ تیری چنی ہوئی چیزیں، یہ تیری پسندیدہ چیزیں، یہ تیری پسند، یہ صبح و شام تحسینات جو تو کر رہا ہے، ذرا چیک کر اپنی تعریفیں کس کس کی تو کر رہا ہے، اور کس کی تعریف کرتا ہے؟ جو تیرا ہدف ہے حاصل کرنا اور جو تو حاصل کر چکا ہے۔ انسان اسی کو حاصل کرتے ہیں جو اچھا لگے، اور جس کو انسان تحسین کرے، تحسین کرنے کے بعد پھر اس تک پہنچے۔ ادھر مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہے تعریف اللہ کی ہے، تو مارکیٹ میں کس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے تو؟ سیاست میں کس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے تو؟ جمعیت میں کس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے تو؟ گھر میں کس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے تو؟ اگر وہاں بھی کہے کہ اللہ کی، تو خوب تیری زندگی بتاتی ہے کہ اللہ کا تو دور دور تک تیری زندگی میں کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ اگر تجھے اللہ تعالیٰ کے جمال نے متاثر کیا ہے،
اگر تجھے اللہ کے کمال نے متاثر کیا ہے، اگر تجھے اللہ کے نعمتوں نے اور اللہ کے بنائی ہوئی ان شاہکار چیزوں نے متاثر کیا، تو پھر تو تیری زندگی میں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر تیری زندگی میں جن چیزوں نے تجھے متاثر کیا ہے وہی ہیں۔ ہمیں کن چیزوں نے متاثر کیا ہے؟ اپنی اپنی عمر اور زندگی کے لحاظ سے۔ کسی کو موبائل نے متاثر کیا ہوا ہے، کسی کو لیپ ٹاپ نے متاثر کیا ہوا ہے، کسی کو گاڑی نے متاثر کیا ہوا ہے، کسی کو گھر نے متاثر کیا ہوا ہے، کسی کو اور وسائل زندگی نے۔ جن چیزوں نے تجھے متاثر کیا ہے پہلے ان کی تو نے تحسین کی ہے، پہلے ان کے حسن کو تو نے چنا ہے، پسند کیا ہے، پسند کر کے پھر تحسین کی ہے، پھر طلب پیدا ہوئی ہے، پھر تو نے حاصل کر لی ہے۔ اب یہاں بیٹھ کر کہہ رہے الحمدللہ رب العالمین، یہ منافقانہ حمد ہو جائے گی۔ حمد حقیقی کیا ہے؟ الحمد، سب تعریفیں اللہ کی۔ کیوں سب تعریفیں اللہ کی ہیں؟ چونکہ اللہ کی ہر چیز با کمال ہے، یعنی اس نے تجھے متاثر کیا ہے، اللہ کی ہر چیز نے، ہر شے نے، ہر فعل نے، ہر مخلوق نے، ہر نعمت نے اللہ کی تجھے متاثر کیا ہے، تو پھر وہ ہر چیز تیرے پاس ہے کیوں نہیں؟ اس چیز تک کیوں نہیں پہنچا؟ تیری زندگی بتاتی ہے کہ تو حامد کس کا ہے، تیرا محمود کون چیزیں ہیں۔ جہاں تو پہنچ گیا ہے یہی تیرا محمود تھا۔ اگر حمد اللہ کی ہے، متاثر اللہ نے کیا ہے، اور الہی کمال و جمال سے متاثر ہو، تو پھر تو زندگی ساری تو یہ بھری ہونی چاہیے ان کمالات سے جنہیں اللہ نے تیرے لیے مقرر کیا ہے۔ حمد، حامد، الحمد جب کہتا ہے متاثر ہوتا ہے جس چیز سے، وہ ما یحمد بہ، جب وہ انسان حامد اس تک پہنچ جاتا ہے، یہ حامد بن جاتا ہے محمود۔ جس چیز پر حمد ہو، جو چیز دوسروں کو حمد پر اکسائے، وہ جس کے پاس ہوگی وہ محمود ہو جائے گا۔ حمد کا اثر انسان کے وجود میں یہ ہے کہ اگر انسان حمد کرے، یہ حامد محمود بن جائے گا۔ حمد انسان کو حامدیت سے محمودیت تک پہنچا دیتی ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ تعالیٰ مقام محمود آپ کو دے گا، مقام محمود تک آپ کو پہنچا دے گا۔ اب یہ مقام محمود حمد کا انجام ہے، یہ حمد کا اجر ہے۔ حامد محمود کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ حمد کمال جو ابھی انسان میں نہیں ہے، باہر ہے، اس کمال کا مشاہدہ اور اس کمال کے مشاہدے کے بعد تحسین، یہ حمد ہے۔ یہ تحسین اس کمال کی جس کی تعریف کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی طلب پیدا کرتی ہے۔ جب اس کی طلب پیدا کرتی ہے، حامد اس طلب تک جا پہنچتا ہے، اور اس طلب کو حاصل کرنے کے بعد، مطلوب کو حاصل کرنے کے بعد ما یحمد بہ حامد کے اندر آ جاتا ہے، پھر یہ حامد محمود بن جاتا ہے۔ بس یوں نہیں کہ حمد اللہ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اکثر آیات قرآن میں، شاید 10 دفعہ سے زیادہ آیات قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے غنی ان حمید، وہ بے نیاز محمود ہے۔ ساتھ غنی ضرور آیا، غنی ان حمید، اللہ بے نیاز محمود ہے، یعنی تمہاری حمد اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے کام نہیں آتی، اللہ کی خوشحالی کا سبب نہیں بنتی۔ یہ تعریفیں اللہ کو خوش نہیں کرتی، یہ تعریفیں لوٹ کر تمہاری طرف آ جاتی ہیں۔ حمد تم کسی کمال پر کرتے ہو، وہ کمال جو تمہیں بہا جاتا ہے، جس پر تمہاری تحسین بے ساختہ اٹھتی ہے۔ بے ساختہ تحسین کا مطلب یعنی تمہاری طلب ہے، وہ تمہاری ضرورت ہے وہ،
اور اگر یہ حمد نے طلب پیدا کر دی تمہارے اندر، پھر اس تک ضرور پہنچو گے، اور جس دن پہنچ جاؤ گے تم خود محمود بن جاؤ گے، پس تمہاری حمد تمہارے کام آ رہی ہے۔ اللہ غنی ہے اس سے، اللہ غنی حمید۔ آپ چند آیات توجہ فرمائیں جن میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے حمد کا حکم دیا۔ ایک تو حمد کو وسعت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، سورہ بقرہ میں ہے الحمد للہ، سورہ فاتحہ میں الحمد للہ رب العالمین، یہاں مطلقہ حمد ہے، اور آگے البتہ سبب حمد ربوبیت کو ذکر کیا جسے بحث کریں گے ہم۔ سورہ انعام میں الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض، حمد ہے اللہ کی حمد خلقت زمین و آسمان پر۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمہارے دشمنوں کا خدا نے سر کاٹ دیا، نسل ختم کر دی، پشتبانہ ان کا کاٹ دیا خدا نے تمہارے دشمنوں کا، الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ حمد کی جگہ ہے جہاں پر وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، یہ جو ہدایت تمہیں اللہ نے دی ہے اس پر حمد ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آخری دعوت دعا پکار ان کی الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس طرح ایک وسعت کے ساتھ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ ہی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ خدا غنی ہے تمہاری حمد سے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ان اللہ لہو الغنی الحمید، ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید۔ سورہ لقمان میں للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید، فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید، وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، فإن للہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ غنیا حمیدا۔ ایک طرف سے حمد کو پھیلا کے تخلیق کائنات پہ اللہ کی حمد، نعمات پر اللہ کی حمد، دشمنوں کی شکست پر اللہ کی حمد، یعنی تمہاری زندگیوں میں بہت کچھ ہے، ایسی چیزیں جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے وہ کمال جمال دکھا رہی ہیں، اور ان کو تم نے درک کرنا ہے اور ان پر حمد کرنی ہے۔ حمد کا مطلب یعنی جب ان سے متاثر ہوتے ہو، تحسین کرتے ہو، اس کی حصول کی آرزو تمہارے اندر پیدا ہوتی ہے، اور جب حصول کی آرزو تمہارے اندر پیدا ہوتی ہے اور وہ حاصل کر لیتے ہو، تو اس حمد سے اللہ بے نیاز حمید محمود کو کوئی فائدہ نہیں ملتا، یہ فائدہ تمہاری طرف لوٹ کر آتا ہے۔ اللہ غنی ہے تمہاری حمد سے، بے نیاز ہے، لیکن تم محتاج ہو، تم فقراء ہو، تمہیں ضرورت ہے اس حمد کی۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم محتاج ہو، اور حمد نے تمہاری حاجت پوری کرنی ہے، حمد سے تمہاری کمی پوری ہونی ہے۔ تم نے محمود بننا ہے حمد سے، ان کمالات کے ذریعے، اس جمال کے ذریعے، ان امور کے ذریعے جن پر تم تحسین کرتے تھے، جن پر دور سے دیکھ کر تحسین کرتے تھے، آج ان کے موصوف ہو، آج ان کے صاحب ہو، مالک ہو، آج وہ صفات تمہارے اندر موجود ہیں، اور یہی تمہارا مقام محمود ہے۔ اب لوگ تمہاری تعریفیں کریں گے، جس طرح رسول اللہ حمد کی اللہ کی، اور اللہ نے فرمایا کہ خدا آپ کو مقام محمود عطا کر دے گا۔ وہ اسی طرح کتنے لوگ ایسے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کے حامد بنے، حقیقی سچے، منافق نہ، وہ حامد نہ جن کے گھر، جن کی زندگیاں بول بول کے کہہ رہی ہیں کہ یہ متاثر اللہ سے نہیں ہیں، یہ متاثر کسی طاغوت سے ہیں، لیکن تسبیحیں لے کے الحمدللہ کہتے ہیں۔ ان کو سورہ منافقون کی آیت جواب دے رہی ہے کہ یہ کاذبون ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ یہ سبحان اللہ عما یصفون،
اللہ ان کی توصیفات سے منزہ و مبرہ ہے، وہ متعالی ہے، یہ کاذب ہیں۔ لیکن جو حقیقی حامد ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس حمد کا اجر یہ دیا ہے کہ وہی کمال انہیں عطا کر کے جس کی ان کی طلب پیدا ہوئی تھی، جس سے متاثر ہوئے تھے، اسی کی بنیاد پر ان کو محمود بنا دیا ہے۔ یہ حامد، یہ حمد انسان کی ہدایت کی بنیاد ہے۔ اسی حمد سے انسان کو وہ مقصود نظر آتا ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے انسان کو وسیلہ نظر آتا ہے۔ اب آج یوم وفات ہے 10 رمضان المبارک 1443۔ یہ دن 10 مقارن و مصادف ہے وفات حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا سے۔ یہ نمونہ ہے اس ساری بات کا جو آج آپ کی خدمت میں کی ہے کہ اگر حامد حقیقی ایک انسان بنے، اللہ تعالیٰ اس کو محمود بنا دیتا ہے۔ یہ وعدہ اگرچہ بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، لیکن مختص نہیں ہے، جیسا علماء تفسیر نے اور علماء معرفت نے ذکر کیا ہے کہ یہ صلہ عام ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ اسراء آیا 79 میں، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، کہ یہ اوقات نماز ہیں کہ آپ دلوک شمس سے لے کر غروب شمس سے لے کر غسق اللیل تک نماز پڑھو، وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور فجر کے وقت یعنی دن میں اور رات کے وقت نماز قائم کرو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ، اور رات کو تہجد کرو نافلہ کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے، نماز نافلہ کے ذریعے تہجد کرو۔ کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ اقامت الصلاۃ و تہجد نافلہ کا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ تاکہ آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر مبعوث فرما دے، فائز فرما دے۔ مقام محمود، کہ آپ محمود ہوں گے، جس طرح اسم گرامی رسول اللہ کا احمد ہے و محمد، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمود ہے، یعنی مقام محمود ہے۔ احمد بھی مقام ہے، محمد بھی مقام ہے، اور محمود بھی مقام ہے۔ خود قرآن اس کو مقام کہہ رہا ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ یہ دعا پروردگار سے کریں کہ خدا آپ کو مخرج صدق کے ساتھ، یعنی آپ کا ہر کام میں، ہر میدان میں، ہر موضوع میں دخول صدق کے ساتھ ہو اور خروج صدق کے ساتھ ہو، مدخل و مخرج صدق ہو، صداقت کے ساتھ ہو۔ اور یہ دعا کرو کہ خدا آپ کو اپنی جناب سے، اپنی جانب سے سلطان نصیر، ایک مددگار، ناصر، برہان، دلیل اور مؤید عطا فرمائے آپ کو خداوند تبارک و تعالی۔ اللہ کی طرف سے یہ تائید آپ کو نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مقام حاصل کیا، مقام محمود، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ جو بھی اس راہ پر آیا مقام محمود اسے نصیب ہوا ہے، اور ان میں، اور یہ بھی مختص نہیں ہے کہ جس طرح قرآن کا وعدہ ہے جو بھی عمل ایمان لائے اور عمل صالح انجام دے، من ذکر او انثی، عورت ہو یا مرد ہو،
خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسے مقام محمود و حیات طیبہ عطا کرنا ہے۔ کوئی چیز مختص نہیں ہے مردوں کے ساتھ، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ بی بی اس کردار کے لحاظ سے بہت نمایاں ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کو انتخاب کیا۔ کس چیز نے متاثر کیا؟ حمد، یہ عملی حمد تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی۔ تحسین برانگیز کردار دیکھا رسول اللہ کا، ایک کمال دیکھا رسول اللہ کے اندر، جمال دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر۔ وہ جمال جو ہم عموماً کہانیوں میں حضرت یوسف کے لیے بیان کیا جاتا ہے، جمال چہرہ، یہ جوانی، وہ خود تحریف ہے قرآن کی کہ حضرت یوسف مثلا رنگت بہت خوبصورت تھی اور حضرت یوسف بڑے گورے رنگ کے تھے اور فلاں تھے اور عورتیں دیکھ کر مرتی مٹتی تھیں۔ یہ تو تحریف ہے قرآن کریم میں۔ جمال یوسف کردار یوسف ہے، چونکہ ایک دفعہ عورتوں نے یہ حرکت کی نا، ورنہ بازار میں جب یوسف خریدے جا رہے تھے کسی نے انگلی نہیں کاٹی، کوئی بے ہوش نہیں ہوا یوسف کو دیکھ کر۔ بچہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے داڑھی نکلنے سے پہلے۔ زلیخا جب گمراہ ہوئی تو اس وقت تو یوسف کی داڑھی نکل آئی تھی، اس سے پہلے وہ حسن زیادہ تھا۔ وہاں نہ بازار میں بیچنے والوں نے بے ہوش ہوئے دیکھ کر، نہ خریدنے والے بے ہوش ہوئے، نہ بلکہ کوئی خرید ہی نہیں رہا تھا۔ سارا دن یوسف کو چبوترے پہ بٹھا کے رکھا، کوئی خریدے اس کو، ایک بھی گاہک نہیں لگا۔ لوگوں کا اس بچے سے کیا کریں گے، یہ تو شکل و صورت سے بھی لاڈلا سا لگتا ہے، کام کاج والا لگتا نہیں ہے، تو ہم نے تو غلام خریدنا ہے کام کاج کے لیے، اس کو کیا کریں گے ہم، صرف روٹی کھلانی ہے اس کو گھر میں بٹھا کر۔ کسی نے نہیں خریدا۔ آخر میں خریدا جب بھاؤ کم ہوا، منڈی گر گئی، قیمتیں کم ہو گئیں، اور آخر میں جو گاہک نے کہا اسی پہ بیچ دیا۔ جہاں بیچنے کو آئے تھے بے دام بیچ دی۔ فیض کا شعر، جہاں بیچنے کو آئے تھے بے دام بیچ دی۔ اہل مصر وضع تکلف تو دیکھیے، تکلف کا انداز تو دیکھیے کہ جان اتنی قیمتی بیچنے آئے تھے بے دام بیچ کے چلے گئے۔ بہتر ہے حکم عقوبت سے پیشتر، ایک بار سوئے دامن یوسف تو دیکھیے۔ اتنا خوبصورت اگر عورتیں مرتی تھیں تو پھر تو یہ صبح پہلی منڈی میں پہلا سودا یہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ شام کو بکا، وہ بھی کوڑیوں کے مول۔ تو اس کا مطلب ہے وہ حسن نہیں تھا جو ہوس بازوں نے، شہوت رانوں نے تفسیر قرآن میں ڈال دیا ہے۔ کب یہ عمل ہوا؟ کردار یوسف، کہ گناہ میسر ہو، خلوت میسر ہو، دعوت گناہ موجود ہو، وسائل گناہ موجود ہوں، اور بھرپور جوانی بھی ہو، اور پھر بھی یہ جوان دامن گناہ میں آلودہ نہ ہو اور اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ کردار واقعاً ایسا ہے جس پہ انسان وجد میں آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ عورتیں وجد میں آ گئیں کہ یہ پاکیزہ، یہ تو فرشتہ لگتا ہے، نہ کہ جلد اس کی فرشتوں والی ہے، یہ فرشتہ کردار سے، سیرت سے فرشتہ لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی چیز حضرت خدیجہ کو پسند آئی؟ الحمدللہ عورتیں بھی پڑھتی ہیں، مرد بھی پڑھتے ہیں، بچوں والے بھی پڑھتے ہیں، بیٹیوں والے بھی الحمدللہ۔ کب اللہ کی طرف سے یہ تصدیق آئے گی کہ سچ ہے تمہاری حمد؟ جب واقعاً متاثر ہو ان چیزوں سے جن سے اللہ نے کہا ہے متاثر ہونے کا۔ حضرت خدیجہ کو رسول اللہ میں کس چیز نے متاثر کیا؟ کردار نے۔ انفرادی کردار تو ویسے اس نے دیکھا ہوا تھا، انہوں نے دیکھا ہوا تھا، چونکہ حضرت خدیجہ عمر میں بڑی تھیں، رسول اللہ عمر میں چھوٹے تھے، بہت تفاوت تھا۔ حضرت خدیجہ 40 سالہ تھیں،
رسول اللہ کی عمر 25 سال کی تھی، کم تر تھی. خوب ظاہر ہے کہ ایک پختہ خاتون تھیں، اور بعض تاریخوں کے مطابق یعنی بیوہ تھیں یا شادی شدہ پہلے تھیں، تو ظاہر ہے کہ ایک پختہ تجربہ کار خاتون تھیں. باقی زندگی رسول اللہ کی پہلے سے زیر نظر تھی، مشہود تھی، اور ایک کاروباری سفر میں رسول اللہ کو آزما کے دیکھا، اور پھر سفر کی داستانیں سنائی گئیں. انہوں نے 7 بندے بھیجے ہوئے تھے کہ ان پر نظر رکھیں، دیکھیں کیا کرتے ہیں یہ. پھر رسول اللہ آئے اس تجارتی سفر سے واپس. حضرت خدیجہ کے مامورین نے گزارش دی کہ ہم نے سفر میں تجارت میں ان کو ایسے دیکھا ہے. وہ جلوہ رسول اللہ کے کردار کا، حسن کا حضرت خدیجہ کو پسند آیا. اور پھر حضرت خدیجہ میں رسول اللہ کو کیا پسند آیا، یہاں بھی تحریف کی جاتی ہے کہ حضرت خدیجہ کا مال رسول اللہ کو پسند آیا. یہ بہت بڑی خطا ہے، اشتباہ ہے بہت بڑا کہ رسول اللہ کو حضرت خدیجہ کا مال پسند آیا. چونکہ مخالفت تھی، مقابلے میں سرمایہ دار تھے، سیٹھ لوگ تھے، پیسے والے تھے. رسول اللہ کے پاس پیسہ نہیں تھا، آپ کے جو ساتھی تھے بنو ہاشم کے پاس پیسہ تھا. حضرت خدیجہ کے پاس مال و دولت تھا، لہٰذا اس مال و دولت کی وجہ سے یہ جھوٹ ہے، سرمائی کی وجہ سے پسند نہیں کیا. رسول اللہ نے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد اپنی ازواج کے سامنے جب بار بار ذکر کرتے تھے حضرت خدیجہ کا، اور خصوصاً اپنی جوان ترین زوجہ کے سامنے، تو انہیں وہ خود کہتی ہیں کہ مجھے برا لگتا تھا جب یہ رسول اللہ میرے سامنے حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے. تو محسوس کیا، اور ایک دفعہ انہوں نے کہہ بھی دیا کہ آپ اس بڑھیا کو کیوں یاد کرتے ہیں ہمارے ہوتے ہوئے. تو رسول اللہ نے ان کے جواب میں وہ فرمایا جس کی راویہ خود حضرت عائشہ ہیں، انہوں نے یہ روایت ذکر کی ہے کہ جب میں نے اعتراض کیا تو رسول اللہ نے یہ فرمایا جواباً کہ میں خدیجہ کو اس وجہ سے 3 وجوہات سے پسند کرتا ہوں. یہ متاثر کرنے والی چیزیں تھیں. وہ کردار ہے کہ ایک فہم و فراست، عقل و درایت، کہ جب میں نے پیغام اللہ کا سنایا تو کسی کو سمجھ نہیں آیا، سب سے پہلے انہیں سمجھ میں آیا. بڑے بڑے مرد، عورتیں، قریش، چھوٹے بڑے سب موجود تھے، لیکن سب سے پہلے جس خاتون نے، جس شخصیت نے تصدیق کی، تائید کی رسول اللہ کی نبوت اور رسالت اور دعوے کی، وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالی علیہا. خوب یہ بہت اہم بات ہے، یہ ادراک و فہم و شعور. اگر قرآن نازل ہو گیا ہوتا، حضرت خدیجہ رسول اللہ کے وحی سے متاثر ہو گئی ہوتی، تعلیم لے گئی ہوتی رسول اللہ سے، پھر اللہ کا پیغام انہیں سمجھ میں آتا، تو یہ تو بات تھی. لیکن ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی تو وہ ہدایت آسمانی پیش نہیں کی گئی حضرت خدیجہ کو. اور جب پہلی آیت پیش کی گئی تو انہوں نے تصدیق کی کہ یہ پیغام خدا ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے. اور دوسرا، جب میرا کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں تھا، ایک فرد بھی نہیں تھا، اس وقت انہوں نے میرا ساتھ دیا. اور جب کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، انہوں نے میری مدد کی. یہ وجوہات تھیں جس سے رسول اللہ متاثر تھے اس بی بی سے، اور رسول اللہ اپنی زندگی کے آخری دن تک متاثر رہے. اتنی متعدد ازواج کے ہوتے ہوئے ایک دن کے لیے بھی رسول اللہ نے حضرت خدیجہ کو فراموش نہیں کیا، بلکہ سیرت رسول اللہ میں ہے کہ آپ اکثر حضرت خدیجہ کے نام پر صدقہ کرتے تھے، صدقہ کرتے تھے، جانور قربانی کرتے تھے، اور اس کا گوشت ترجیحی طور پر حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو، ان خواتین کو جو حضرت خدیجہ کے قریب تھیں، تعلقات تھے،
اور مسلمان ہو گئی بعد میں، ترجیحی طور پر ان کو پہلے دیا کرتے تھے۔ اور جب بھی وہ خواتین جن کا حضرت خدیجہ سے دوستانہ تعلق تھا اور رفت و آمد تھی، جان پہچان، رسول اللہ حد درجہ احترام ان بیویوں کا کرتے تھے حضرت خدیجہ کی وجہ سے۔ اگر انسان حامد ہو حقیقتاً، جس طرح اشارہ کیا کہ حمد ادراک ہے، فہم ہے، فراست ہے، کمال و جمال کو درک کرنے کی، پھر اس کمال و جمال کی طلب، اور پھر اس کمال و جمال سے اتصاف، انسان متصف ہو جائے۔ حضرت خدیجہ کو رسول اللہ کے کمال نے جذب کیا، اس کمال کی مجذوب بنی، اور مجذوب ہو کر اس کمال کی موصوف بنی، متصفہ بنی، موصوفہ بنی، اور مقام محمود پایا۔ اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ جس زوجہ کی حمد اور تعریف رسول اللہ کریں، وہ اگر مقام محمود پر نہیں ہے تو اور کس کو کہیں گے مقام محمود؟ رسول اللہ مقام محمود پر ہیں۔ اللہ کے بعد جن کی حمد مخلوق کرتے ہیں رسول اللہ کی ذات ہے، اور جس کی حمد رسول اللہ کریں، تعریف رسول اللہ کریں، اور وہ بھی بلا جھجک کریں اپنی ازواج کے سامنے، وہ حقیقتاً مقام محمود ہے۔ یہ بی بی فراموش شدہ کردار ہے مسلمانوں کے اندر، متاسفانہ اس فرقہ وارانہ مسلمانی کے اندر، اس فرقہ پرست مسلمانی کے اندر یہ تعمیری کردار اور تعلیمی کردار، تربیتی کردار فراموش ہو گئے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو فہم قرآن و فہم اطرت طاہرہ اور سیرت اطرت طاہرہ، اور بالخصوص سیرت طیبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا اپنانے اور اس سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔